بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر جو بلادر ہے، یعنی کہ جس کو پلاوا وغیرہ بھی کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو ابو القلب وغیرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کے مدبر کرنے کے کچھ جو طریقے وغیرہ ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی زہریلی چیز ہوتی ہے، یعنی کوئی پہاڑی درخت ہوتا ہے جس کا یہ بیر کے برابر پھال وغیرہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک تھوڑی سی ٹوپی بنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جس کو اکثر اوقات کلا بلادر بھی کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اس کے اندر شہد کی طرح لیس دار کالے رنگ کی جو رطوبت ہوتی ہے، جس کو اصل بلادر وغیرہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ گرم خشک ہوتا ہے، بلادر وغیرہ جو ہوتا ہے یا پلاوا، ہندی کے اندر یہ زبان زیادہ عام ہے۔ زیادہ لوگوں کو پلاوے کے نام سے یہ یاد کرتے ہیں، تو یہ ہندی کے اندر بولا جاتا ہے۔ تو فارسی کے اندر اس کو بلادر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ گرم خشک ہوتا ہے، یہ خاص کر کے ان لوگوں کو استعمال کروانا چاہیے جن کا جو مزاج ہے وہ بلغمی مزاج ہے، یا جو بادی مزاج کے تار اور سرد مزاج کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بڑا اکثیر ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی بادی مزاج والے شخص کو یا بلغمی مزاج والے شخص کے اعصاب میں کمزوری ہو، پٹھوں کے اندر ویکنس پائی جا رہی ہو، نامردی ہو، قوت باہ کی کمی ہو، تو اس کے لیے یہ بلادر جو ہے یا پلاوا جو ہے وہ مدبر کیا ہوا جو ہے وہ استعمال کروانا چاہیے۔ تو میں آپ کے خدمت کے اندر اس کی جو ہے وہ مدبر کرنے کی ترکیب رکھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک افضلیت طبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ تو حضرات گرامی قدر، پلاوے کو آپ نے اس کے اندر جو اصل بلادر ہوتا ہے، اصل جو بلاوا ہوتا ہے، تو اس کو خاص کر کے دور کرنا چاہیے۔ جو لیس دار رطوبت ہوتی ہے کالے رنگ کی، تو یہ بڑی نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ تو خاص کر کے وہ دوست احباب جو کہ کاریگر ہیں، تو الحمدللہ جو حکمت کے ساتھ وہ بستا ہے، وہ تو یہ اصل بلادر کو بھی استعمال کرواتی ہے۔ لیکن جو سادہ لوگ ہیں تو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اصل بلادر کے قریب نہ جائیں، کیونکہ یہ نکال لینا چاہیے، پھر ہی پلاوا جو ہے وہ مدبر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے مدبر کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے، پہلے نمبر پر کہ آپ نے ایک سنسی لینی ہے جس کو سنی وغیرہ بولتے ہیں۔ تو سنی چوڑے منہ والی ہونی چاہیے، اور اس کو آپ نے آگ کے اندر رکھ کر گرم کر لینا۔ جب یہ خوب گرم ہو جائے تو اب آپ نے وہ بلاوا جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹھا لینا۔ تو اس کے منہ کے اندر رکھ کر اٹھا کر سنی کے ساتھ تو اس کو زور سے دبائیں۔ دبانے سے کیا ہوگا کہ چیڑ اس کے اندر جو لیس دار رطوبت ہے سیاہ رنگ کی، تو وہ انشاءاللہ بفضل تعالی وہ باہر اس کا اخراج ہوگا، نکلے گی۔ لیکن یاد رکھنا، کیونکہ سنی جو ہے وہ گرم ہوگی، اور جب آپ اس کو دبائیں گے تو لازمی بات ہے اس کے دبانے کی وجہ سے وہ چیڑ تو ضرور نکلے گی، لیکن اس کا دھواں جو ہے وہ بھی نکلے گا۔ تو اس کے جو دھوئیں سے نا آپ نے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے، اپنے جسم کو بچانا ہے۔ یہ لیس دار جو رطوبت ہوتی ہے، اگر یہ ٹپک کر جسم کے اوپر پڑے گی تو وہ تو بھی نقصان کرے گی۔ اگر اس کا دھواں جو ہے وہ آنکھوں کو لگے گا
تو وہ بھی آنکھوں کو نقصان دے گا۔ تو آپ کوئی پہلے دستے پناہ اپنے ہاتھوں کے اوپر پہن لیں، کپڑا وغیرہ لپیٹ لیں، یا کچھ دستانے وغیرہ جو ہیں وہ پہن لیں، جس سنی کو آپ نے پکڑ لیں، اور آنکھوں کے اوپر آپ نے کوئی اینک وغیرہ جو ہے وہ لگا لینی ہے۔ تو پھر آپ نے سنی کے ساتھ پلاوے کو دبانا ہے، اور پھر وہ لیس دار جو رطوبت ہے سیاہ رنگ کی وہ آپ نے خارج کرنی ہے۔ اب پلاوا یہ جو ہے وہ آپ اپنا اس کو چھیل کر صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد اس کو آون دستہ کے اندر ڈال کر اس کی خوب کٹائی کریں، اور کٹائی کرنے کے بعد آپ نے اس کا صفوف تیار کر لینا اور شیشی کے اندر محفوظ کر لینا۔ تو یہ جو آپ نے مدبر کیا ہے پلاوا، یہ پلاوا جو ہے تقریباً آدھی رتی تک آپ مکھن وغیرہ کے اندر رکھ کر، ملائی وغیرہ کے اندر رکھ کر، تو وہ دوست احباب جو بادی مزاج کے لوگ ہیں، جو بلغمی مزاج کے لوگ ہیں، ان کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مطلب ہے اس کی ترکیبیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ کچے جو آم ہوتے ہیں تو اس کو ٹک لگا کر، تو یہ پلاوے کا جب وہ لیس دار مادہ نکال لیتے ہیں تو وہ اس کے اندر رکھ کر، تو اب اس کو اوپر سے باندھ دیتے ہیں، تو تقریباً 40 دن کے بعد وہ نکال کر اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو ایک اور طریقہ ہے پلاوے کو مدبر کرنے کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شہد کا مردبان لینا ہے، اور شہد کے مردبان کے اندر پلاوے جو ہے وہ رکھ دیں، ڈال دیں، اور اوپر سے ڈھکن بند کر کے، تو آپ نے کھاد والی جگہ، یعنی جس کو روڑی وغیرہ بولتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے کم از کم 6 ماہ تک اس کو آپ نے شیشی کے اندر ڈال کر، مردبان کے اندر ڈال کر، تو وہ آپ نے دبا دینا ہے، اور 6 ماہ کے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ کے پلاوے جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہوں گے، تو وہ نکال کر ان کو پھر دوبارہ آپ نے کوٹنا ہے، اور پاؤڈر بنا کر وہ اپنی شیشی کے اندر محفوظ رکھیں، اور وہ آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، غور کریں، ایسا وہ شخص جس کے خون میں خرابی ہے اس کو بالکل آپ نے نہیں دینا، اور جس کو گرمی کا عارضہ ہو اس کو آپ نے نہیں دینا، جس کا سفراج جو ہے وہ سٹور ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے جو مدبر پلاوا ہے وہ کبھی استعمال نہیں کروانا، کیونکہ اگر آپ گرمی والے مریض کو استعمال کروائیں گے تو جب تک آپ مزاج نہیں دیکھ لیتے تو کیا ہوگا، اس کے خون کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، اور اس کے جسم کے اوپر پھر خارش پیدا ہو جائے گی، اس کو جلدی امراض جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں گے۔ تو ان سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے مریض کا، جو شخص آپ کے پاس آیا ہے یا آپ نے جس کو استعمال کروانا ہے، سب سے پہلے آپ نے نبض چیک کرنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں آیا وہ اعصابی مریض ہے، اگر وہ بادی والا مریض ہے، اعصابی مریض ہے، رطوبت والا مریض ہے، اور اس کے مطلب مزاج کے اندر جو ہے وہ بلغم کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پھر آپ کی عزت بھی ہوگی، اور یہ جو پلاوا مدبر ہے وہ اس کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ تو میں نے ایک پلاوے کو مدبر کرنے کی ترکیب تھی، تو یہ ایک علمی بات تھی، تو میں نے خیال کیا کیوں نہ اپنے دوستوں کی خدمت کے اندر پلاوا مدبر کرنے کی ترکیبیں جو ہیں وہ رکھ دی جائیں۔ تو جو الحمدللہ علم کے پیاسے ہیں، ان کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے میں نے پلاوے کو مدبر کرنے کی ترکیب جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے علم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولی عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔